میرا سوال قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا کیسا اور کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ میلاد شریف منایا تھا؟ دیکھیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا مستحب اور مستحسن ہے۔ میلاد شریف کی تعریف یہ ہے کہ ایسی مجلس کو منعقد کرنا جس میں قرآن کریم کی وہ آیات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں ہے، وہ احادیث صحیحہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں ہے، اور خاص طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو انوار و تجلیات کا نزول ہوا، جو صحیح ترین احادیث ہے، اس مجموعہ ذکر کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ میلاد یوں تو لٹرلی پیدائش کے دن کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو میلاد النبی کہتے ہیں تو اس کے مراد ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بیان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان، یہ محفل میلاد۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہیں متعدد احادیث موجود ہے۔ حضور نے اپنے میلاد شریف کے لیے خود ان باتوں کو ذکر فرمایا، جس سے مستدرک میں روایت موجود ہے، اور امام ذہبی علیہ رحمت نے مستدرک کی تلخیص بلکہ اس کی جو تخریج کی، اس میں آپ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ امام حاکم جب کسی حدیث کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہیں اور اس پر امام ذہبی توثیق کر دیں کہ صحیح ہے، تو وہ روایت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا خاتم النبیین، مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، وابی منجدل فی طینہ، میں اس وقت موجود تھا جب میرے باپ آدم کا خمیر بھی گوندا نہیں گیا تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا سأخبرکم عن ذلک، میں اور باتیں تمہیں بتاؤں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے حرم میں مانگی تھی میرے لیے، وانا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی، اور فرمایا ورؤیا امی آمنہ التی رأت، اور میں اپنے ماں کا وہ خواب ہوں جو میرے ماں نے مجھے دیکھا تھا۔ یا رؤیا سے مراد خواب محض نہیں، وہ نظارہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت ہوا۔ اور وہ نظارہ کیا تھا؟ اسی روایت میں آگے فرمایا کہ ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعت له نورا اضاءت لها قصور الشام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ نے یہ دیکھا کہ وہ تہجد کے قریب کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، لیکن جب میرا نزول اجلال ہوا تو میری والدہ کہتی کہ مجھ سے ایک نور آیا، اور وہ نور اتنا تھا کہ میں مکے میں بیٹھی تھی، میرا گھر تو روشن ہوا ملک شام تک کے محلات نظر آ گئے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد راوی کہتا سمت تلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پھر خود اپنی اس پوری بات کو قرآن سے جوائن کرتے ہوئے ایک آیت پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ جو آیت ہے کہ ایک غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو امت کے اعمال پر حاضر بنایا ہے اور بشارت دینے والا بنایا ہے، گناہ گاروں کو ڈر سنانے والا بنایا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا ہے، اور ایک روشن چراغ بنایا ہے۔ اس کے بعد امام ذہبی حضرت علامہ حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، نیچے حاشیہ دیکھیے ووافقہ الذہبی قال ھذا حدیث صحیح۔ تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ذکر و عظمت کا بیان ہے، اور اس کے استحباب ہونے میں ایک نہیں، قرآن کی وہ ساری آیتیں جو حضور کی شان میں ہیں، وہ ساری احادیث جو حضور کی شان میں ہے، وہ یہاں پر بیان کی جائے گی۔ اور یہ محفل میلاد ہے، اور اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے یہ پڑھا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو احسانات ہوئے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور حدیث جو مسند امام احمد میں ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا مجمع اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں تم پر کوئی شک نہیں کر رہا، ہم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تو سرکار باہر تشریف لائے، اور سرکار نے کہا یہ مجمع تم نے کیوں لگایا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں اس مجمع میں، اور اللہ نے آپ کے ذریعے من علینا بک، جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں تم پر شک نہیں کر رہا، لیکن تمہارے اس عمل کی وجہ سے آسمان کے فرشتے تم پر فخر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز
آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔